بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب سا خندیر تھا، تاریک اور کوئی آواز بھی نہ تھی۔ ایک خاتون جن کی کمر جھکی ہوئی تھی بیٹھ کر ایک دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ یوں ہی ان کی نماز ختم ہوئی، انہوں نے پروقار انداز میں سر اٹھایا اور بولی، جو مصیبت آپ پر آئی کیا اس مصیبت سے بڑی تھی جو کربلا میں ہم پر آئی؟ میری آنکھ کھل گئی، بدن برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور میری پیشانی پر پسینہ تھا، سانس بند ہو رہا تھا۔ ابھی بھی ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ صبح کی اذان کی آواز آنے لگی۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں، قسط 33۔ اس دن بی بی کو گئے ہوئے 7واں دن تھا۔ گھر میں مجلس رکھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور پھر کربلا کی طرف موضوع کا رخ موڑا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر جو عظیم مصیبت نازل ہوئی، ان کے بھائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، بھتیجے بھی مارے گئے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے امام زمانہ کو آپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ پھر خیمے پر حملہ کیا گیا اور عاشوراء کے دن عصر کے وقت خیمے جلا دیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز قضا تو کیا کرنی تھی، نماز تاخیر کے ساتھ بھی ادا نہ کی، اور ایک بھی نماز شب انہوں نے قضا نہ کی۔ یعنی یہ عظیم خاتون ایسی عظیم روح اور شخصیت کی مالک تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں تھا، وہ خواب، وہ جملے اور مولوی صاحب کی باتیں۔ میں پھر سے رونے لگا، لیکن اس بار یہ اشک بی بی کے لیے نہ تھے۔ مجھے شرم آ رہی تھی، خدا سے شرم آ رہی تھی، ام المصائب سلام اللہ علیہا سے شرم آ رہی تھی۔ 7 دن سے میں نے نماز شب نہ پڑھی تھی، حالانکہ کسی نے بھی میرے کسی عزیز کو میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے ڈاکیومنٹس اسکول سے لیے، پرنسپل نے لمبا چوڑا خط بھی دیا۔ ان کا بالکل بھی دل نہ تھا کہ میں ان کا اسکول چھوڑتا، اور یہ بات انہوں نے مجھے بھی کہی، لیکن یہ کام تو ہونا ہی تھا۔ وہ پریشان بھی تھے کہ سال کے درمیان اس طرح اسکول بدلنا ہو سکتا ہے میری پڑھائی کی نقصان کا باعث ہو۔ واپسی کے دن بہت اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کئی دفعہ نانی اماں کے کمرے اور پورے گھر کا چکر لگایا، دل کر رہا تھا کہ وہیں رہ جاؤں، لیکن اب واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ واپسی پر بھی اسکول کی پریشانی تھی۔ نیا اسکول تھا، پہلے 2 ہفتے صرف پڑھائی اور پڑھائی۔ پوری کوشش کر رہا تھا کہ جتنا پیچھے رہا ہوں وہ سب جلد از جلد مکمل کر لوں، اور کتاب سے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہ تھی۔ ویسے یہ میرے لیے ایک بہانہ بھی تھا کہ اپنا دھیان بٹا سکوں، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں چند مہینوں میں بہت بدل چکا تھا۔ میری نفسیات، عادات، اخلاق، سب کچھ۔ پرانے دوست بھی ملتے تو بہت حیرت زدہ ہو جاتے۔ اس مدت میں سعید کو بھی اکیلے کمرے میں رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میرے واپس آنے سے اسے بھی بہت تکالیف کا سامنا تھا، اور میری واپسی کی بھی اسے خوشی نہ تھی، لیکن یہ میرے اکیلے ہونے کی وجہ نہ تھی۔ میرے تنہا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ گھر سب کا گھر تھا۔ میری امی، ابو، بھائی، بہن، بس میرا نہ تھا، اور میرے ابو کئی دفعہ اسے ثابت کر چکے تھے کہ گھر کا اضافی بندہ میں تھا، جس کا اس گھر کی محبتوں میں بالکل بھی حصہ نہ تھا۔ ابو رات کو واپس آئے، میں نے چائے بنائی اور لے کر ان کے پاس آیا۔
چائے کو، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگے، پھر بولے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی اجازت کے بغیر مستحبات انجام نہ دوں۔ اب تو روزے واجب ہو گئے، صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب بھی راضی نہیں ہے کہ مستحبی روزے رکھوں۔ بی بی نے ایک تھیلا دیا ہے، اس میں ڈائری ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عبادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے۔ میں نے بہت سیریس انداز میں پورے احترام کے ساتھ بغیر ان کی آنکھوں میں دیکھے سر جھکائے اپنی بات مکمل کی۔ پہلے انہوں نے مجھے دیکھا، پھر چائے کا کپ اٹھایا اور بولے اچھا تو وہ تھیلا اب تمہیں دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، صرف ٹی وی کی آواز آ رہی تھی اور میں جواب کا منتظر۔ پتہ نہیں ابو کیا سوچ رہے تھے۔ جو دل میں آتا ہے کرو، اب تم بچے نہیں رہے، انہوں نے ایک دم کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، عجیب فتح کا احساس میرے پورے وجود پر چھا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی گھر کے مرد کے طور پر قبول کریں گے اور میری شخصیت اور رویے کو قبول کریں گے۔ یہ میرے لیے ایک بڑی جیت تھی۔